نونہالو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، ان کا نام تھا سیدنا یونس علیہ السلام۔ سیدنا یونس جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ بھیجے تھے اس جگہ کا نام تھا نینوا۔ نینوا کے لوگ بھی جو ہے نا اچھی باتیں بھول گئے تھے، برے کام کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑائیاں، جھگڑے، چوری، جھوٹ بولنا، مذاق اڑانا، سارے برے کام کرتے تھے۔ تو حضرت یونس کو جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھیجا، حضرت یونس نے ان سب لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ایک اللہ کی بات مانا کیجئے اور یہ جو برے برے کام ہیں نا ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ برے کام ہمیں شیطان کا دوست بنا دیتے ہیں، اور جو بھی شیطان کا دوست ہوتا ہے نا اسے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بری جگہ بھیج دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا جاؤ یونس، ہم نہیں تمہاری بات مانتے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ہمیں تو ایسے ہی بڑا مزہ آتا ہے جھگڑا کرنے میں، ہمیں کوئی نہیں مزہ آتا اچھے کام کرنے میں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو تھے انہوں نے بہت سمجھایا مگر ان لوگوں نے بات نہ مانی۔ اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دیتے تھے۔ ہم نے سنا تھا نا حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا تھا، حضرت صالح کی قوم پر آیا تھا، تو حضرت یونس کو اس بات کا پتہ تھا، مگر ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے فرشتوں کو، فرشتے آ کر اچھے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اب عذاب آنے ہی والا ہے، تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں پہلے سے ہی۔ ان کے پاس ابھی فرشتوں کو نہیں بتانے آئے تھے۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نہیں تھا یونس کو اور وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ وہاں پہ سفر کر رہے تھے تو ایک کشتی میں بیٹھ کے تو وہ سمندر میں گر گئے، اور وہاں پہ ایک بڑی ویل مچھلی انہیں اپنے پیٹ میں لے گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، اس نے چبایا نہیں، بس پورے کے پورے اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب جب وہ وہاں پہ گئے، اتنا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کیسا ہوتا ہے وہاں پہ، اور بھی کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، پانی ہوگا ڈھیر سارا اور اندھیرا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، ان کو پتہ چل گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں اچھی لگی، انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا فرشتوں کا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں بہت برے لوگوں سے ہوں گا۔ کتنے دن وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ مچھلی آئی ساحل پر، سمندر کے کنارے، اور انہیں اگل دیا، اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ اس کے پیٹ سے نکلے، اتنے کمزور سے ہو گئے تھے، ظاہر ہے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اتنے دنوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کے پاس ایک پودا اگا دیا اور کہا کہ آپ یہ کھائیں اور طاقت بنائیں۔ اب ادھر کیا ہوا کہ جب وہ اپنا شہر چھوڑ کے چلے گئے تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا یونس تو چلے گئے ہیں۔ تو اب تو انہوں نے کہانیاں سنی ہوئی تھی نا جن لوگوں پہ اللہ کا عذاب آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے پر عذاب آئے گا۔ اتنے ڈرے ان ساروں نے مل کے، اور ان کو نظر بھی آ گیا کہ وہ بادل آ رہے ہیں ان کے اوپر، انہوں نے کہا یہ تو عذاب کے بادل ہیں۔ انہوں نے ساروں نے مل کے اتنی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، اتنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ جو بادل آئے تھے واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ادھر حضرت یونس بھی نکل آئے تھے مچھلی کے پیٹ سے، وہ واپس اپنے شہر آ گئے نینوا میں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بھی معاف کر دیا، آپ نے میرے لوگوں کو بھی معاف کر دیا، اور پھر وہ لوگ اچھے بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو کیوں معاف کیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت اچھی لگتی ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کر لے، چاہے چھوٹی سی غلطی ہو چاہے بڑی سی، تو اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کبھی کوئی انسان غلطی کرے ہی نہ،
غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، کبھی جان بوجھ کے اور کبھی انجانے میں، مگر جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، استغفر اللہ کہتے ہیں اور اتوب الیہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد بہت اچھی لگتی ہے، اور جتنی ہم معافی مانگتے ہیں نا اتنے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے جاتے ہیں اور اتنا ہماری اللہ تعالیٰ سے دوستی پکی ہوتی جاتی ہے۔ مزے کی بات ہے نا، تب ہم اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ ضرور کیا کریں گے، استغفر اللہ کہا کریں گے، اور کوئی غلط کام ہو تو ہم فوراً کہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور پھر کوشش یہ بھی کریں گے کہ وہ غلط کام دوبارہ نہ ہو۔ یہ نہیں غلط کام کیا پھر معافی مانگ لی، غلط کام کیا پھر معافی مانگ لی، ایسے نہیں کرنا، چھوڑ ہی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ چاند چمکتے تارے روشن روشن پیارے پیارے، دریا مٹی پیڑ اور پانی، اپنی اپنی سب کی کہانی۔